میں ذرا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ سے جو ہے نا گفتگو کا آغاز کروں گا. بلاول صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے, میاں صاحب کا بھی احتساب کا نعرہ ہے, پی ٹی آئی کا بھی جو ہے وہ رول آف لا کا نعرہ ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جنونلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کی, میں بڑی جماعتوں کی بات کر لیتا ہوں, یہ واقعی عوام کے رائٹس کی لڑائی ہو رہی ہے یا رائل رمبل ہی ہو رہی ہے کہ ایک کو اٹھا کے پھینکیں اور کرسی کسی طرح مل جائے, ٹائٹل مل جائے, پھر دیکھیں گے کیا کرنا؟ عادل بھائی آپ نے بالکل ٹھیک تشبیہ دی اپنے انٹرو میں رائل رمبل کے ساتھ کہ ایک سرکس ہے اور اس سرکس میں تمام سیاسی جماعتوں کا اس وقت ہدف ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے. وہ انگریزی میں ایک اور محاورہ ہے جو ایسی صورتحال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تھیٹر آف دی ایبسرڈ, کہ ایبسرڈیٹیز کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ لوگ یہ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ کس کی بات کو سچ مانیں, کہ کل تو تمہارا کہنا یہ تھا, آج تمہارا کہنا یہ ہے اور پرسوں اور ہوگا. اب یہ جماعتیں جو بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اب جس طرح میاں صاحب کا بھی آپ نے کلپ دکھایا, اب اگر میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہو تو پھر ان سے ایک سوال تو بنتا ہے کہ جناب پھر آپ نے ایکسٹینشن ان کو کیوں دی؟ I was about to say. اگر بلاول صاحب یہ تقاضا کر رہے ہیں, وہ ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو, وہ شعر ہے نا کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز, انکار سے پہلے کے بعد. جی پھر بلاول صاحب کا یہ تقاضا مسلم لیگ نون سے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ انہیں دی جائے, یعنی کہ یہ تقاضا ای سی پی سے کیا جا سکتا تھا, یہ تقاضا نگران حکومت سے کیا جا سکتا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یہ تقاضا اسٹیبلشمنٹ سے کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے پاس لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے, مسلم لیگ نون سے تقاضا. پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جماعتیں لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہیں. اس وقت قبولیت کی ایک دوڑ ہے. پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قبولیت ہو چکی ہے, ایم کیو ایم کو یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی کی قبولیت ہو چکی ہے, تو ہمارا حصہ کہاں؟ سب اپنے اپنے حصے کے لیے لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی صرف اتنی خواہش ہے کہ ان کی قبولیت کیوں ہوئی ہے, ہمیں بھی راستہ دیا جائے, ہم تو آپ کے محبوب ترین تھے. تو گزارش یہ ہے کہ سیاستدان سیاست کو اتنا بے معنی نہ کریں کہ پچھلے 3 سالوں میں تمام جماعتیں حکومت میں رہی ہیں. پی ٹی آئی حکومت میں رہی, مسلم لیگ نون حکومت میں رہی, پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, جے یو آئی حکومت میں رہی, اے این پی حکومت میں رہی. آپ پاکستان میں سیاسی کسی جماعت کا نام لیں اور وہ پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں تھی, ان کے اپنے مسائل تو ہوئے, ان کے جو اکاؤنٹ فریز تھے وہ ڈی فریز تو ہوئے, اپنے مقدمات بھی ختم ہوئے. عوام کے مسائل کہاں ختم ہوئے؟ عوام کے مسائل تو اب سیاستدانوں کے لیے اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں. سیاسی منشور کی بات کہاں گئی؟ کیونکہ دیکھیں نا, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یا تو ہو نا, ٹھیک ہے آپ ایشو بیس کرٹیسزم کریں کہ جی چونکہ آپ کی گورننس ایسی تھی یا ہم نے منسٹریز میں بہت اچھا پرفارم کیا, آپ نے نہیں کیا, نون لیگ کو آپ یہ کرٹیسزم کریں. یہ اوور نائٹ آپ اگر کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, تو وہ جو کھیل جاری تھا, جو جاری ہے زمانوں سے اس ملک میں, تو آپ اس کے شریک جرم رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے قریب جا رہا ہے یا کوئی دور جا رہا ہے, یہ دہائیوں سے یہ کام چلتا رہا ہے. تو آپ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آج ان کے قریب ہو گئے, آج ان کے قریب ہو گئے, آج ان کے قریب ہو گئے, اور آپ عوام مان لے گی. دیکھیں آج کل کے دور میں تو بالکل یہ توقع کرنے والا شخص, جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ خود بے وقوف ہے. ایک عام آدمی بھی, عادل بھائی, اگر رات کو سوتا ہے تو وہ سونے سے پہلے 2 پروگرام ٹی وی کے دیکھتا ہے اور 5 پروگرام یوٹیوب پہ دیکھتا ہے. آج کے دور میں آپ یہ توقع نہ کریں کہ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اور پھر سیاستدانوں کو اس چیز کے اوپر بھی ہم تو عادل بھائی کہ اب پیپلز پارٹی کی جس طرح اگزامپل لے لیں, ایک تاریخ تھی ان کی کانسٹیٹیوشنل کے حوالے سے, کانسٹیٹیوشن کی خالق جماعت ہے. سب جماعتوں نے مل کر الیکشن کے التوا میں اپنا کردار ادا کیا. پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا مردم شماری کے لیے کہ تاکہ الیکشن ملتوی ہو جائے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں صبح شام جمہوریت کا بھاشن دیتی ہیں, شام ڈھلنے کے بعد ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ نعرہ نیا لے آئیں, مطلب کوئی نئی چیز لے آئیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے, الزامات سے کام نہیں. اور عادل بھائی المیہ یہ ہے کہ ملک ایک ایسی نہج میں پہنچ چکا ہے کہ ہمیں بہت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے. آپ نے وہ ٹروڈو صاحب کی وہ ویڈیو دکھائی, ہمارے ہاں کو اس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, ہم تو سیاسی دھینگا مشتی میں مصروف ہیں. سر انڈیا میں G20 پہ بیٹھ کے بھی کہا کہ جو ہمارے شہری کا معاملہ ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ہنٹ تو دے رہے تھے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہر ملک کی بتاتی ہیں کہ کیا انویسٹیگیشنز کس ڈائریکشن پر ہیں. جہاز انہوں نے کہا آپ ہمارا جہاز لے جائیں, ان کا جہاز خراب ہو گیا, نہیں اپنے جہاز میں نے واپس جانا ہے, اور وہاں جاتے کے ساتھ ہی کس نیشنز. اور پھر عادل بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, 2024 میں انڈیا میں الیکشن ہے, پچھلے الیکشن کے دوران کیا ہوا,
ہماری کوئی توجہ ہے ان چیزوں کی جانب؟ میں آتا ہوں ابھی ذرا اس ایشو کو میں نے لاسٹ سیگمنٹ میں ڈسکس کرنا ہے. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، جب میاں صاحب بات کر رہے ہیں کہ 4 لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ 4 لوگ ذمہ دار ہیں ملکی حالات کے، ڈو یو اگری وتھ ہیم اور ناٹ، اور پارشل اور 50-50 اور واٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو آپ نے شروع میں جو انٹرو دیا تھا، جیسے بات ہو رہی تھی اس پہ، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے بعض دفعہ جو سب سے طاقتور ہوتا ہے نا، اس کو اٹھا کے رنگ سے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں اٹھ کر آتا ہے اور بعد میں ان سب کی پھینٹی چاڑتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان یہ میں؟ زیادہ تر ہوتا ہے. ہر دہائی میں ہوا ہے پاکستان؟ نہیں، میں پولیٹیکل وہ رنگ کے لحاظ سے بات، میں بھی پولیٹیکل رنگ کہہ رہا ہوں. اچھا، اب آپ نے ایک اور بات کی، آپ نے ایک شعر پڑھا، مجھے اس کے اوپر ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک سیئنگ سی یاد آئی ہے. وہ کہتے ہیں رائز اینڈ رائز اگین until the lamb becomes the lion. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہو اور کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے اور آپ کسی وقت پہ بھی کامیاب ہو سکتے ہو. وقت رکتا نہیں کہیں ٹک کر، اس کی عادت بھی آدمی سی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اب رہی بات یہ مقبولیت یا قبولیت کس کے ساتھ؟ کیا ان کے ساتھ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ نام بڑوں نے دیا ہے، یہ ان بڑوں کی بات ہو رہی ہے، یا مقبولیت یا قبولیت کی بات کر رہے ہیں ہم عوام کی؟ ٹھیک ہے، اگر تو ہم عوام کی قبولیت کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت تو قبولیت صرف پاکستان تحریک انصاف کی اور کسی کی ہے نہیں. اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، میں بالکل ان سے مانتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے. احتساب کس بات پہ ہونا چاہیے؟ میں سب سے پہلے سوال کروں گا کہ ایک پرائم منسٹر نے جب کیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یہ میرے ذرائع ہیں، ارسپیکٹو آف وہ کس چیز پہ ہوئے، غلط وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اپنے ذرائع آمدنی کیا ہے، کہاں سے؟ ویسے آپ کے خیال میں وہ صحیح ڈسکوالیفائی ہیں، غلط ہوئے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں، قانون کی زبان میں آپ کے خیال میرے لحاظ سے ان کو اس بات پہ ہی ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر ایک اور ملک میں ایک چھوٹی سی کمپنی کا ملازم ہے. اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ بیٹے کی کیوں نہ وہ جو ہو، وہ ایک ملک میں اقامہ کیا ہوتا ہے؟ اقامہ بیسیکلی 2 چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا 2 نمبری کے لیے، اور یا پھر آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ڈسکوالیفائی اس بات پہ کر دینا چاہیے؟ اس پہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے تھا. سٹنگ پرائم منسٹر، ہاؤ کین ہی بی ڈوئنگ اے جاب ان اندر کمپنی؟ ٹھیک، آپ نے کبھی کسی ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو کسی اور ملک کے اندر ورک پرمٹ لیتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں ہے. ذرا مجھے سر یہ بتائیں نا، یہ میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا. مجھے یہ بتائیں سر کہ جن 4 لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں، ان 4 لوگوں کا میاں صاحب کو احتساب کرنا چاہیے یا یہ غلط ڈیمانڈ کر؟ دیکھیں، احتساب تو میاں صاحب کو ان سب لوگوں کا کرنا چاہیے جن میں وہ خود بھی شامل ہے، جس میں ان لوگوں نے شروع سے کیا ہے. یہ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، مشرف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 3-4 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آ چکی ہے پاور میں. اگر ہم لوگ ہم لوگ انہی سے اگر ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس ملک کے لیے کچھ کر گزریں گے، تو پھر تو وہی والی بات ہے، آئنسٹائن والی بات ہے کہ آپ ایک ہی غلط کام بار بار کرو اور اس کا نتیجہ بہتر سمجھو.